بھائی، صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ بتاؤ گائکلی۔ گوکچے خاتون مر گئی ہے بھائی، نویان نے اسے مارا ہے، اور تجتیکن بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، وہ بری طرح زخمی ہیں۔ تجتیکن بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حائمہ خاتون اور گندوگدو امیر سعد الدین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سنگر تیکن اکیلا ایک جگہ جا کر اپنے دل میں کہتا ہے، بابا، ایک طرف ہمارے قبیلے کا مستقبل ہے اور دوسری طرف ارطغرل کے خواب۔ میں ارطغرل کو اپنے قبیلے کا مستقبل تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ دوسری طرف سلجان اور قبیلے کے لوگ گوکچے کی لاش کے پاس رو رہے تھے۔ حلیمہ سلطان اور بانو ججک سلجان کو دلاسا دینے میں مصروف تھیں۔ پھر وہ زبردستی اسے اٹھاتی ہیں اور سپاہیوں کو کہتی ہیں کہ گوکچے کی لاش کو یہاں سے لے جاؤ۔ پھر سپاہی گوکچے کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم ارتک تجتیکن کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ درویش کہتا ہے، ان کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے ارتک بھائی۔ حکیم کہتا ہے، ہم سے جو بھی ہو سکا ہم کریں گے درویش، آپ گرم پانی لاؤ۔ اتنے میں سپاہی گوکچے کی لاش کو اٹھا کر دو درگا کے مرکزی خیمے میں لے آتے ہیں۔ سلجان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کے قریب بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف نویان سعد الدین کوپک کے پاس پہنچتا ہے۔ کوپک اسے دیکھ کر کہتا ہے، آؤ آؤ تاجر عبداللہ، کچھ عرصے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ نویان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس ایک اچھی خبر ہے تمہارے لیے۔ تجتیکن مر گیا ہے، لیکن گونجا گل بھی مر گئی ہے، اور میں نے تجتیکن کی بیوی کی لاش کو ترکوں کی قالین کی طرح تجتیکن کے ساتھ بچھا دیا تھا۔ سعد الدین کہتا ہے، میں نے تمہیں گوکچے کو زندہ رکھنے کو کہا تھا اور اسے سنگر تیکن کے حوالے کرنا تھا۔ نویان کہتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے سنا ہے ارطغرل اور شہزادہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اگر ارطغرل ابھی تک زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور گندوگدو بھی مہمان خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سپاہی انہیں باہر روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، سعد الدین کو بتاؤ کہ حائمہ خاتون اور گندوگدو آئے ہیں۔ پھر ایک سپاہی اندر کی طرف بتانے کے لیے جاتا ہے۔ اندر سعد الدین نویان کو کہتا ہے، میں تمہارے لیے جنگجو اور ہتھیار بھیجوں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کافی کم آدمی رہ گئے ہیں، لیکن ارطغرل کا کام اب تمام ہونا چاہیے، اس کا وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے، باہر حائمہ خاتون اور گندوگدو آئے ہیں آپ سے ملنے۔ یہ سن کر وہ دونوں چونک جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے، بھیجو ان کو۔ پھر وہ نویان کو چھپنے کا اشارہ کرتا ہے۔ نویان اٹھ کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون اور گندوگدو اندر داخل ہوتے ہیں۔ سعد الدین ان کو بیٹھنے کو کہتا ہے، لیکن وہ نہیں بیٹھتے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، تمہارے سپاہی میرے قبیلے میں آئے تھے، میں نے سنا ہے تم میرے بیٹے کی زندگی چھیننے کی کوشش کر رہے ہو۔ سعد الدین کہتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ انصاف قائم کرنے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کروں۔ جس کسی نے بھی اس کو بچانے کی کوشش کی اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ گندوگدو کہتا ہے، میرا بھائی ارطغرل اور شہزادہ شہیر بالکل بے گناہ ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے، تو پھر انہیں آ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، وہ گیدڑ کے سامنے کبھی پیش نہیں ہوں گے امیر سعد الدین۔ سعد الدین مسکرا کر کہتا ہے، اپنی حد میں رہو حائمہ خاتون۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، جب وقت آئے گا میں خود اسے سلطان علاء الدین کے سامنے پیش کروں گی، لیکن جب تک ارطغرل نویان کے ساتھ نہیں نپٹ لیتا وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ نویان بھی چھپ کر یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ دوسری طرف گائکلی کے غار میں ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، جیسے سعد الدین نے گونجا گل اور نویان کو ملوایا ہے، ایسے ہی گونجا گل نے بواج اور سعد الدین کو ملوایا ہے، اس لیے یہ واضح ہے کہ بواج اس وقت کہاں ہوگا۔ ارطغرل کے ساتھی بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ لازمی سعد الدین کے پاس ہوگا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تم لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے مہمان خانے کے قریب پہنچ جاؤ، بواج جلد یا دیر سے باہر ضرور نکلے گا، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، وہ مجھے زندہ چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سعد الدین اور نویان اکٹھے کام کر رہے ہیں، اب اس کی گواہی ہی ہمیں اور شہیر کو بچا سکتی ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون سعد الدین کو کہتی ہیں، نویان نے گوکچے کو مار دیا ہے اور تجتیکن زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یہ سن کر سعد الدین چونک جاتا ہے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ تجتیکن مر چکا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، سلطان علاء الدین نے تمہیں اس علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن جب سے تم یہاں آئے ہو تب سے نہ ہی ہمارا قبیلہ اور نہ ہی ارد گرد کے لوگ سکون میں ہیں۔ لیکن اب یہ بات غور سے سن لو کہ آئندہ اپنے سپاہی ہمارے قبیلے میں بھیج کر ہمیں تنگ مت کرنا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ارطغرل کو سلطان علاء الدین کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد نویان دوبارہ باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، کیا عورت ہے، یہ تو امیر حضرت کو گھٹنوں کے بل لے آئی۔ سعد الدین کہتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔
پھر وہ حیران ہو کر نویان سے پوچھتا ہے تجتیکن زندہ تھا؟ یہ کیا ہے نویان؟ نویان کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کاٹا ہے، وہ صبح تک زندہ نہیں بچے گا۔ پھر نویان کہتا ہے میں بواج اور تمہارے آدمیوں کا انتظار کروں گا اور پھر جا کر ارطغرل کو مار دوں گا، لیکن میرے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلنا، ورنہ تم جہاں بھی ہوئے میں تمہیں تلاش کر لوں گا۔ یہ کہہ کر نویان جانے لگتا ہے تو سعد الدین آواز دے کر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے الو بلگے کو ارطغرل اور اس کے آدمیوں نے مار دیا ہے۔ یہ سن کر نویان خاموشی سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف غار سے ارطغرل کے ساتھی جا چکے تھے، اتنے میں گائکلی وہاں پہنچتا ہے۔ بھائی، صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ بتاؤ گائکلی۔ گوکچے خاتون مر گئی ہے بھائی، نویان نے اسے مارا ہے، اور تجتیکن بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، وہ بری طرح زخمی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل سخت غمزدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے معصوم گوکچے، ابھی اس نے تجتیکن کے ساتھ وقت ہی کتنا گزارا تھا، اور میرا بہادر بھائی تجتیکن، میں نے اسے بتایا تھا کہ نویان تمہارے لیے جال بچھائے گا اور اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے نویان، سعد الدین، میں تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک ظالموں کو مظلوموں کے آگے گھٹنوں کے بال نہ جھکا دوں۔ پھر ابن العربی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں مضبوط ہو جاؤ بیٹا، حتیٰ کہ 1000 بار بھی تمہیں ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کے بعد ارطغرل کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں فوراً قبیلے میں جا رہا ہوں۔ شاہیر کہتا ہے بھائی وہاں سعد الدین کے آدمی ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہو، میں جلد جاؤں گا اور جلد واپس آ جاؤں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سنگر تیکن تجتیکن کے پاس پہنچتا ہے اور حکیم ارطغرل سے اس کا حال پوچھتا ہے۔ حکیم کہتا ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے بھائی، نویان نے جان بوجھ کر تلوار ان کے پیٹ میں گھسائی ہے تاکہ یہ فوراً مرنے کی بجائے تڑپتے رہیں۔ پھر سنگر تیکن کھڑا ہو کر پوچھتا ہے میری والدہ کہاں ہیں؟ حکیم کہتا ہے وہ اور گندوگدو بھائی سعد الدین کے پاس گئے ہیں۔ یہ سن کر سنگر تیکن چونک جاتا ہے۔ پھر وہ باہر نکلتا ہے تو حائمہ خاتون اور گندوگدو بھی سامنے سے آ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون تجتیکن کا پوچھتی ہیں، سنگر تیکن کہتا ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سنگر تیکن ان کو بتاتا ہے کہ گوکچے نے گونجا گل کو مار دیا تھا۔ گندوگدو پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا یہ؟ سنگر تیکن کہتا ہے مجھے سعد الدین نے نویان کے ٹھکانے کا بتایا تھا، ہم وہاں اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر میں آگے گیا تو گونجا گل کی لاش پڑی تھی، اس لیے میرا خیال ہے کہ گوکچے نے بھاگنے کی کوشش کے دوران اسے مار دیا تھا اور پھر نویان نے دوبارہ گوکچے کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد سنگر تیکن اور حلیمہ سلطان کے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سنگر تیکن کہتا ہے کہ ارطغرل اور شاہیر کو سلطان علاء الدین کے آگے پیش ہو جانا چاہیے، لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ جب تک وہ نویان سے نہیں نپٹ لیتا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ نویان کا پٹا سعد الدین کے ہاتھ میں ہے اور آپ سعد الدین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون ان دونوں کو خاموش کراتی ہیں اور کہتی ہیں کیا یہ وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا ہے؟ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے دو درگا کے جرگے والے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بھیجو ان کو۔ جرگے والے لوگ اندر آتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ کل ہم جرگہ بلائیں گے تاکہ نئے سردار کا انتخاب کیا جا سکے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سخت غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ابھی تمہارا سردار مرا نہیں اور تم لوگوں کو اس کی سرداری سنبھالنے کی فکر پڑی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر جرگے والے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور حائمہ خاتون اندر تجتیکن کی طرف جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سنگر تیکن پھر گندوگدو کو کہتا ہے ارطغرل کو سلطان علاء الدین کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے۔ گندوگدو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس وقت کوئی اور حل نہیں ہے بھائی، لیکن سلطان علاء الدین اس وقت اپنی فوج لے کر کونیا سے روانہ ہو گئے ہیں اور لازمی وہ غصے میں ہوں گے۔ ان کے سامنے ارطغرل کے منہ سے نکلنے والا ایک بھی غلط لفظ نہ جانے کیا مصیبت لا سکتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ تجتیکن بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اس کے بعد سنگر تیکن کہتا ہے ہمیں کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم نے شاہیر کو سلجوق سپاہیوں سے لیا ہے اور جلد یہ خبر سلطان علاء الدین تک بھی پہنچ جائے گی۔ اتنے میں حائمہ خاتون بھی اندر سے آ جاتی ہیں۔ پھر گندوگدو کہتا ہے تمہیں اور شہزادے کو سلطان کی عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے میں وہی کروں گا جو ضروری ہے بھائی، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ سنگر تیکن پوچھتا ہے کیا ضروری ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں نویان کو تلاش کروں گا بھائی اور یہ ثابت کروں گا کہ وہ اور کوپک اکٹھے کام کر رہے ہیں، پھر میں جا کر سلطان علاء الدین کے آگے پیش ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سنگر تیکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ابھی بھی سعد الدین کا نام لے رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے حقیقت دیکھو بھائی،
कोपिक ही वो आदमी था जिसने नुयान और गोंजा गुल को हमारे पीछे लगाया, और उस गोंजा गुल ने बुआज के जरिए हमारे लिए ये मुसीबत पैदा की जिसकी वजह से गोगचे आज मर चुकी है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कैसे सादुद्दीन ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कैसे तुम्हारा पटा उसने पकड़ा हुआ है? ये सुनकर सुंगर तेगिन मजीद गुस्से में आ जाता है। फिर सुंगर तेगिन कहता है, तुम ही वो आदमी हो जो हमारे कबीले को तकसीम कर रहे हो और सब की मुखालफत के बावजूद बिजांतीन जाना चाहते हो, और अब इन सब मुश्किलात के बावजूद तुम अमीर सादुद्दीन के खिलाफ खड़े हो गए हो। फिर हाइमा खातून गुस्से से कहती हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुजतेगिन अंदर मौत से लड़ रहा है और दूसरी तरफ गोगचे इस जवान उम्र में मुर्दा पड़ी है। बहुत हो गया। सुंगर तेगिन कहता है, बहुत नहीं हुआ वालिदा, जो अर्तुल कर रहा है ये बिल्कुल जिद है। फिर वो अर्तुल से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको? अर्तुल कहता है, मैं ख्वाब नहीं देखता भाई, मैं वो करता हूँ जिसकी ज़रूरत होती है। मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने की कोई जल्दी नहीं है जब कोपिक के हाथ हमारे खून से रंगे हों। नुयान और कोपिक दोनों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।